السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میری آج کی اس ویڈیو کا کنٹینٹ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کا کس بہادری سے سامنا کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم 680 ہجری اور جمعے کا دن تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال اٹھا، اپنے نانا پاک کا عمامہ سر پر باندھا، اپنی ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپیٹی اور اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہاتھ میں پکڑی۔ پھر امام علیہ مقام نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ امام پاک بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ گھوڑا میدان کی طرف کیوں نہیں بڑھتا؟ کہیں میں اس امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا ہوں؟ پھر گھوڑے نے گردن اوپر اٹھائی اور زبان سے کچھ اپنے سوار کو سمجھانا چاہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو ان کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ امام عرش مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی، جب حضرت قاسم، حضرت عباس، اون محمد، تمہارا بھائی حضرت علی اکبر اور حضرت علی سب شہید ہوئے تو تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر میں اب جا رہا ہوں تو تم رو رہی ہو، آخر ایسا کیوں؟ پھر حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بابا جان، آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، میرے سر پر شفقت کا کون ہاتھ پھیرے گا اور مجھے مدینہ واپس کون لے جائے گا؟ بابا، میں روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی پھروں گی۔ بابا جان، آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ مجھے اپنے سینے سے کون لگائے گا اور مجھے اپنی گود میں کون بٹھائے گا؟ مجھے یہ بھی تو بتائیے۔ پھر امام پاک نے بیٹی کو دلاسا دیا اور فرمایا، بیٹی، تم صابر حسین کی بیٹی ہو، صبر کرو، شہر بانو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھے گی اور تمہاری پھوپھی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اب جاؤ، خیمے میں چلی جاؤ، تمہارا خدا حافظ۔ علی کے شیر نے گھوڑے کو ایڑھی لگائی اور چشمِ زدن میں لشکر یزید کے سامنے جا پہنچا۔ ہاشمی شیر خیمہ گاہ سے نکل کر میدان میں آ گیا، جس کی گرج سے یزیدی بھیڑیں ڈر کر دوڑنے لگیں۔ ان کی تجلی سے کربلا کے ذرے دمک اٹھے اور جلال حیدری جوش میں آ گیا۔ ان کے رعب و دھاپ سے لشکر یزیدی میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور عمر بن سعد گھبرا گیا۔ سیدہ کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کوفہ کے دغا باز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو، تم دنیا کے جس جال میں پھنسے ہوئے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کے عارضی ساز و سامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے۔ تم نے چند روز عیش و عشرت کے عوض اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا ہے۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، تمہاری تلواروں سے بھی نہیں ڈرتا، البتہ میری وجہ سے تم پر جو قہر الہی نازل ہونے والا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آؤ اب بھی سمجھ جاؤ اور دین اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر اور باطل کے طوفان سے بچا لو۔ آؤ اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لو اور یزید کی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت کے جال سے نکل کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کرو۔ ابھی آپ تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمر بن سعد بول اٹھا، حسین، یہ وعظ و نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم پیاسا مرنا نہیں چاہتے تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لو، پھر نہر فرات تمہارے حوالے کر دی جائے گی، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اسلام میں ایک فاسق اور فاجر کی بیعت ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے حرام ہے،
اور میں جانتا ہوں کہ یزید ایک فاسق اور فاجر حکمران ہے، اس کا نظام، اس کی سلطنت غیر شرعی ہے، تو پھر میں اس کی بیعت کر کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا راستہ نہیں کھول سکتا، اور جب میں خلافت اسلامیہ کی عظمت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں تو پھر اب تم مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی انس بن سنان کا ایک تیر سرسراتا ہوا امام حسین کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاشمی شہزادے نے بھی شمشیر حیدری کو ہوا دی اور جعفری نیزے کو جنبش دی۔ انس بن سنان بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ تلوار لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ تیغ علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حسین ابن علی بھی یزید کے لشکر پر شیر کی طرح لپکا اور شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ہاشمی تلوار کے انگاروں سے یزیدی جل رہے تھے۔ یزید کے لشکر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ میدان جنگ کا یہ حال دیکھ کر عمر بن سعد گھبرا کر بول اٹھا کہ بہادرو، تمہاری بہادری کہاں غارت ہو گئی ہے؟ یاد رکھو یہ حسین ابن علی ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے اور اس کے ہاتھ میں حیدری شمشیر ہے، اور اگر اس کی تھوڑی سی بھی مہلت دے دی جائے تو جنگ کا نقشہ بدل دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ اور فوج، اس نے حکم دیا، فوج کا ایک دستہ لے کر فاطمی خیموں میں آگ لگا دو تاکہ پردے دار خواتین باہر نکل آئیں اور حسین پریشان ہو جائے۔ فاطمہ کے لال نے جب یہ سنا تو ڈانٹ کر کہا، عمر بن سعد خبردار ہو جاؤ، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے اور ایک دستہ تو کیا تمہارے سارے لشکر بھی یہ ہمت نہیں ہے، ایک دستہ تو کیا تمہارے سارے لشکر بھی یہ ہمت نہیں دکھا سکتے کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں۔ شاید اس معرکہ کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا۔ شمر نے ایک چال چلی اور بلند آواز سے پکارا، دیکھو دیکھو بھائیو، اپنے بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ رہی ہے۔ امام حسین نے پلٹ کر دیکھا تو زرع بن شارق نے پرچے کا وار کر دیا جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زرقے کو حملے کا جواب دینا چاہا مگر نکاحت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا۔ ذوالجناح نے اب سمجھ لیا تھا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑی ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ نے مدینے کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ کی شریعت کی آن بچا لی۔ آپ فرش پر گرے تو یزیدی سپاہی آگے بڑھا، سر قلم کرنا چاہا مگر شیر کی ہیبت اور حیدری جلال کے رعب سے لرز کر زمین پر گر پڑا۔ پھر شمر آگے بڑھا، آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ حضرت امام نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا، جمعے کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشہ بطول نے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں بارگاہ الہی میں 2 فرض ادا کر لوں۔ پھر قبلہ رخ ہو گئے اور 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ادھر شمر نے فاطمہ کے لال کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔